نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ ورحمہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اس محفل میں اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ نبی کریم آپ فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ ایمان والے کی نشانی بتا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان والا ہے۔ اور ایمان کی شرطیں ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان کی شرط ہے۔ شرط اگر پوری نہیں ہوئی تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی دکان پہ جا کے ہم قیمت طے کرتے، گھڑی کی دکان پہ جا کے قیمت طے کرتے کہ 1000 روپے کی گھڑی ہے، ہم بارگیننگ کر کے اس کو 800 میں 700 میں کم کر کے 800 میں فکس ہو گیا ریٹ، تو وہاں پہ کیا شرط ہے؟ وہاں پہ 800 روپے ہماری جیب میں سے نکال کے دکان والے کی جیب میں گئے تو وہ گھڑی ہمارے کو آتی، یہ شرط ہے۔ شرط اگر پوری نہیں ہے، میں پیسے بعد میں دیتا ہوں وہ تو گھڑی بھی بعد میں دیتا ہوں وہ تو آنے میں، یعنی مقصد پورا نہیں ہوتا شرط جب تک پوری نہ ہو۔ شرط کے معنی ہے کہ یعنی کمپلسری بغیر شرط کے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث جبرائیل میں ایمان کی 2 شرطیں رکھی ہر ایک کے لیے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ اور فرماتے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو یہاں پر بھی زبان سے اقرار ہونا، دل سے تصدیق ہونا۔ خالی ہم زبان سے کہہ دیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن دل میں اس کا تصدیق نہیں ہے، میں کیوں محبت کر رہا ہوں؟ محبت دل سے ہوتی، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ دیکھو جہاں پر بھی محبت کی بات آتی ہے وہاں پہ دل کا نشان لگاتے ہیں، وہاں پہ کیوں؟ محبت زبان سے نہیں ہوتی، محبت کی نشانی دیکھو ہر جگہ۔ عشق مجازی میں بھی اگر دیکھیں گے 2 عاشقوں کی جب بات ہوتی ہے، لیلا مجنوں کی بات ہوتی ہے، تو بیچ میں ایک دل آتا وہاں پہ نہیں۔ محبت دل چیر کے اندر گھس جانا، دل کے اوپر ایک تیر بھی مارتے خون گرتے رہتا اس میں، وہ نشانی ہے، وہ محبت کی شرط ہے۔ محبت زبان سے بولنا نہیں ہے، محبت دل سے ہونا۔ دل کی محبت دائمی محبت ہے، زبان کی محبت عارضی محبت ہے۔ زبان سے کہتا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت نہیں ہے، وہ نہیں۔ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ دنیا میں لوگ بتا رہے تھے وہ محبت کا تعلق دل سے ہے، بلکہ برابر سمجھ رہے ہیں خالی محبت بولتا ہوں زبان سے، میں عاشق رسول ہوں، عاشق رسول ہوں، نہیں۔ کیا ہے وہ؟ غلام محمد کہنا ہے آسان، مگر بن تو جاؤں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام محمد اپنے آپ کو بولنا بہت آسان ہے،
لیکن غلام محمد بننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دل سے تصدیق ہونا اس کی، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہر بات مانتے ہیں ہم، محبت تقاضا کرتی اتباع کا۔ مجنو لیلا سے محبت کرا تو اس کو لیلا ہی دکھتی، دوسری چیز نہیں دکھتی اس کو، جس سے ہم محبت کرتے ہیں مجنو۔ یہ عشق مجازی میں اولیاء اللہ مثالیں دیے یہ سمجھانے کے لیے، ایک عشق مجازی ہے، عشق مجازی سے عشق حقیقی سمجھ میں آتا، اس وجہ اللہ تعالیٰ عشق مجازی رکھا۔ جب تک کہ عشق مجازی کو نہیں دیکھیں گے عشق حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جس سے جو محبت کرتا ہے اس کو وہی چیز دکھتی، دیکھتے نا لیلا مجنو کی کہانیاں نہیں سنتے، لیلا مجنو کو ہر جگہ لیلا ہی دکھتی تھی، دوسری چیز نہیں دکھتی تھی انہیں۔ لیلا کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا تھا انہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے رہتے، ایک شخص نماز میں رہتے، مجنو کی گزر وہاں سے ہو جاتا، نماز پڑھتے رہے، سامنے سے نہیں جانا نا بھائی، سامنے سے کیسے وہ جو نمازی رہتے صاحب روک ڈالتے اس کو مجنو کو۔ طویل واقعہ ہم اپنے عشق حقیقی کو سمجھنے کے لیے سب کو ہی واقعہ معلوم ہے یہ نہیں، جو مصلی رہتے جو نماز پڑھتے رہتے صحرا میں نماز پڑھتے رہتے، تو مجنو گزر ہوتا تو سامنے سے گزر جاتے تو روک ڈالتے اس کو نہیں، جلدی نماز ختم کر کے وہ نمازی صاحب جیسے بولتے ہیں عقل ہے تمہارے کو، آج بھی دیکھو ہم سامنے سے گزر رہے تو اکثر لوگ ہاتھ سے روک ڈالتے نہیں، انہیں جا رہا اس کا عمل ہے وہ اس کا حساب انہیں دے دیں گے، ہم دیں گے، ہم تو نماز میں اکثریت ہوتا نہیں ہوتا ایسا نہیں سامنے، تو مجنو کو روک ڈالتے صاحب، جب نماز ختم کرنے کے بعد میں اس کو بات نہ کرتے تو مجنو بتا کیوں بات نہ کریں بھائی، نہیں میں نماز پڑھا تھا، میں کون سی نماز پڑھا تھا بھائی، نماز یعنی ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک۔ نماز کی دو ہی صورتیں ہیں، تیسری نمازی نہیں ہے اس کے، اگر نماز ہے تو نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک ترہ، یہ اعلیٰ درجہ ہے، نماز ایسی پڑھ، حدیث جبرائیل ہے یہ، نماز دو ہی قسم کی ہے، نماز ایسی پڑھنا ہے، نماز عبادت ہے نا، عبادت دو قسم کی ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترہ، عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک، اگر ایسی نہیں کر سکتا عبادت، اگر نماز ایسی نہیں پڑھ سکتا تو سمجھ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یا تو اللہ کو انہیں دیکھنا ہے یا پھر انہیں اللہ اس کو دیکھنا۔ اب اللہ ہمارے کو دیکھ رہا تو پوری توجہ ہماری طرف تھی، دوسری طرف توجہ نہیں جانا ہماری، ہم اللہ کو دیکھ رہے تو توجہ دوسری جگہ نہیں جانا، صرف اللہ ہی کو دیکھنا۔ دونوں صورتوں میں توجہ یا تو لیلا پہ رہنا نہ تو اپنے آپ پہ رہنا۔ اگر ہمارے پہ رہے تو ہم اپنے آپ کو سنوارتے رہتے، دولہا جب اسٹیج پہ بیٹھتا تو دیکھو اپنے آپ کو سنوارتے رہتا نا، کیوں؟ اس کو احساس ہے کہ لوگ میرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی شیروانی صحیح کر لیتا، کبھی پھول صحیح کر لیتا، کبھی پگڑی صحیح کر لیتا تھا، پوری توجہ اپنے اوپر رہتی، دولہے کی نہیں رہتی، کیوں؟ اس کو احساس ہے کہ لوگ میرے کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ جب نماز میں ٹھہرا تو اس کو احساس ہے کہ اللہ ادنا درجہ بھی ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا، تو ہم اپنے آپ کو سنوارتے رہنا ہے۔ کیا سنوارنا ہے ہمارے کو؟ ہمارے قلب میں سے کفر، شرک، نفاق، ارتداد یہ نکلنا، یہ ہے نہیں، دیکھتے رہنا، اس کو نکالتے رہنا، اس کو صحیح کرتے رہنا۔ شیروانی ٹیڑھی ہو گئی تو صحیح کر دینا، قلب میں ایمان ہے نہیں ہے، دیکھتے رہنا، قلب پہ نظر رہنا ہماری، دو طرف سے بھی انہیں نہیں مصروف رہتا نماز میں، نہیں ان تعبد اللہ میں ہو یا فإن تکن ترہ میں ہو، نہیں اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنے والا ہو یا اللہ کو نہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا، وہ احساس میں بھی اگر عبادت کرے تو دونوں احساس میں بھی کیا ہونا، کیفیت ویسی رہنا ہماری، تو نماز ہے ہماری، نہیں تو نماز کہاں ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے نماز میں، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، وہ نماز پڑھنا ہے۔ تو وہ مجنو کو تھا، میں اپنی لیلا کے محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا، تو نماز پڑھا تو بھی نہیں دکھ رہا میرے کو، تو ایسی نماز کیسا پڑھا جس میں تیرے عاشق نہیں دکھ رہا، جس سے تو محبت کرتا ہے، تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نہیں ایسی کیسی نماز ہے؟ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیسی تھی؟ دوران نماز تیر نکال لیا آپ کے پیر میں تو احساس بھی نہیں ہے آپ کو، نہیں وہ کون سی نماز تھی؟ وہ خود نماز پڑھے تو وہ احساس ہے، خود نماز پڑھے تو احساس رہیں گا، وہ
خود نماز نہیں پڑھنا ہے وہاں پہ مولا سے نماز پڑھے تو وہ احساس ختم ہوتا ہو. آج ہمارے کو چمٹی کاٹی بھی تو احساس ہے ہم نماز میں چمٹی کاٹ رہی بول کے, وہ کیفیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے, ہمارے کو کامل ایمان والے نہیں ہیں. ایمان کی شرطیں ہے, زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں دل سے تصدیق بھی ہونا اس کی, دل ماننا بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے نہیں کر رہے. محبت تقاضا کرتی نہیں کرتی, محبت تقاضا کرتی. کوئی ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنا ہمارے کو محبت. تو ہم زبان سے تو بول رہے ہیں ہم محبت میں, یعنی غلام مصطفیٰ ہے, غلام رسول ہے, غلام نبی ہے, لیکن بن رہے نہیں ہم غلام. غلام کا کام کیا رہتا؟ اپنے مالک کی اتباع کرنا, مالک جو بولے وہ کرنا. ہم کر رہے ہیں ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہنا ہمارے کو. تو ہم ایمان والے, نہیں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں. وہاں غیبت پچھتا ہی ہے, وہاں پہ تو ایمان والے ہی نہیں ہے. کیوں؟ آپ فرما دیے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یعنی اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. ہے ہمارے اندر محبت؟ ہم دیکھنا اپنے قلب میں جھانک کے میں ایمان والا ہوں نہیں ہوں. جب دین کی بات آتی ہے تو میں دنیا کو ترک کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. دین اور دنیا جب ایک دم آتے ہیں ساتھ میں ہمارے, تو میں کس کو اختیار کروں؟ میں دنیا کو اختیار کروں یا دین کو اختیار کروں؟ جس سے محبت ہوگی ہم وہی چیز دکھیں گے ہمارے کو. لیلا مجنو کو ہمیں ہر جگہ لیلے دکھ رہی تھی, اس کو دیکھ لو. اب آج بھی ہم جو چیز سے محبت کرتے نا ہمارے اندر, ہم انسانی فطری ایک محبت ہوتی انسان میں. کوئی ماں باپ سے محبت کرتے, کوئی اولاد سے محبت کرتے, کوئی بیوی سے محبت کرتے, نہیں کوئی پیسے سے محبت کرتے, کوئی گھر سے محبت کرتے, کوئی گاڑی سے محبت کرتے. اکثر دیکھو گاڑیوں کے بھی دیوانے رہتے لوگ, گاڑیوں کی اتنی محبت رہتی کہ ہمیشہ گاڑیوں کی بات کرتے وہ لوگ. ان کو جہاں دیکھیں گے جو گاڑی پر نظر پڑیں گے وہ گاڑی کے بارے میں پورا چیز بولتے ہیں. یعنی محبت گاڑی کی تو گاڑی کے ذکر کر رہے ہیں لوگ. گھر سے محبت ہے تو گھروں کے ذکر کرتے, اولاد سے محبت ہے تو جا گئے اپنی اولاد کی بات کرتے, نہیں کرتے ہم. جس سے ہم کو ہمارا دل لگتا ہم اسی کی بات کرتے, اسی کی بات کرتے. کیوں؟ وہی دکھتے رہتا ہمارے کو ہر جگہ, ہمارے کو ہر جگہ وہی دکھتے رہتا. لیکن ہم دعویٰ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرتے, لیکن آپ کہیں دکھ رہی نہیں, کہیں نہیں دکھ رہی. دیکھے تو جب کرکٹ سے محبت ہے تو ہر جگہ کرکٹ کی بات کریں گے. کیوں؟ کرکٹ ہی دکھتے رہتا ہمارے کو اندر. اولاد سے محبت کریں گے تو اولاد ہی دکھتی ہے ہمیشہ. جس طرح لیلا مجنو کو لیلا دکھتے رہتی نا, ہر شے جو شے سے محبت کرو وہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو کسی چیز کی محبت اس کو اندھا اور بہرا کر دیتی. حدیث ہے, آپ فرماتے کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جو چیز کی محبت دل میں آ گئی نا, اب اس کی ہٹ کے اس کو کوئی دکھتا نہ کچھ سنتا انہیں, اس کو لیلا ہی دکھتی اور لیلا کچھ سنتا انہیں, دوسری بات ہی نہیں سنتا انہیں. ہم بھی تو جو چیز سے محبت کرتے ہیں ہم وہی چیز کی بات کرتے ہیں اور سنتے بھی وہی چیز, دوسری چیز نہیں سنتے ہم. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو نہیں, آپ ہی دکھنا ہمارے کو, آپ ہی کو سننا. ہم جس سے محبت کر رہے ہیں, ہم اب دعویٰ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا, کر رہے نہیں کر رہے, لیکن ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کا ذکر کر رہے ہیں, پیسے کا ذکر کر رہے ہیں, اولاد کا ذکر کر رہے ہیں, بیوی کا ذکر کر رہے ہیں, معاصی واللہ کے ذکر کر رہے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حقیقی محبت نہیں ہے, زبان سے بولے خالی, اقرار باللسانی ہے خالی, تصدیق بالقلب نہیں ہے. زبان سے اقرار کرے خالی, دل میں یقین نہیں ہے, دل سے محبت نہیں ہے. ہم کو دل سے محبت رہتی تو ہم ادھر ظاہر میں, ہم جو میلاد النبی میں جو جھنڈے لگا رہے ہیں ہم ظاہر میں نہیں, یہ اقرار باللسانی ہے. یہ جو ہم گھروں کو سجا رہے ہیں, لائٹاں لگا رہے ہیں, نہیں, یہ ایمان کی ایک شرط ہے, ادنا ایمان ہے یہ. خالی محلے سجا دے رہے ہیں, گھراں سجا دے رہے ہیں, پورے روڑا سجا دے رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, مساجد سجا دے رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں,
میلاد النبی کے دن جلسے کر رہے ہیں، نعتیہ محفل سجا رہے ہیں، الحمدللہ، یہ آدھا ایمان ہے، صرف یہ اقرار باللسانی کا ایمان ہے؟ نہیں۔ جیسا میلاد النبی ختم ہوئی، پھر دیکھو ہماری دنیا، پھر دیکھو دنیا ہماری، کیوں؟ کیونکہ تصدیق بالخلق، یعنی خلق سے ہم میلاد نہیں منا رہے، جھنڈا گھر پہ لگا رہے لیکن جھنڈا خلق پہ نہیں لگا رہے۔ یہاں پہ ہونا جھنڈا، اصل جھنڈا یہ ہے، دل سے محبت ہونا، دل میں یقین ہونا، دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہونا ہمارے دل میں، یہاں اندر ہونا محبت۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ دل میں دنیا کی محبت ہے، ظاہر میں جھنڈے لگا رہے ہوں، ظاہر میں محلے سجا رہے ہیں، یہاں سے بھی ہونا، یہاں سے بھی ہونا، کیوں؟ خلق سے ہے نہیں ہے محبت کا تعلق، ظاہر سے ہے۔ اگر ہم ظاہر میں بولے کہ ہم آپ سے محبت کرتے لیکن دوسرا بھی دل میں ہے تو کیا ہوتا؟ محبت قابل قبول ہے؟ نہیں ہے محبت قابل قبول۔ جو زبان سے بول رہے ہیں میں آپ سے محبت کر رہا ہوں تو دل میں بھی اسی سے محبت ہونا، ظاہر میں کچھ باطن میں کس کی نہیں، یعنی ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، کیا ہے یہ؟ ایمان کی نشانی ہے، منافقت ہے یہ، نفاق کی نشانی ہے یہ، نفاق کی نشانی ہے یہ۔ تو جس طرح ہم ظاہر میں سجا رہے نا گھروں کو، روڈوں کو، محلوں کو، الحمدللہ اللہ اس کی جزا دیں گا، لیکن حقیقت میں خلق کو سجانا ہے۔ ہمیشہ یہاں میلاد مناتے رہنا، خلق عالم خلق میں ہمیشہ میلاد چلتے رہنا۔ ہماری میلاد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے منانے کی نہیں ہے، نہیں، جب سے پیدا ہوئے سے لے کے مرے تک میلاد ہی منانا ہے ہمارے کو، کیونکہ ایمان کی نشانی ہے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبت کرے تو اتباع بھی کرنا نا، میں اتباع نہیں کروں گا، میں صرف محبت کا دعویٰ کروں گا، وہ تو دعوے میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں ہم دعوے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کہ اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، آنکھ دیا، کان دیا، ہاتھاں دیا، پیر دیا، اپنا خود کام اپن کر سک رہے ہیں، نہیں کر سکتے، اسی کا محتاج بنا ہے اللہ تعالیٰ، ہر کام کر سک رہے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ، یعنی جتنا احسان مانو اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ ہم ایسے نہیں، اللہ کا احسان ادا کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے اللہ کا احسان، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی احسان نہیں دیتا میں تیرے کو آنکھ دیا، احسان کیا میں تیرے کو آنکھ دیا، میں تیرے کو کان دیا، تجھ پہ احسان کیا، نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ۔ ہاتھ دیا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، دیکھو ہاتھ، ایک ہاتھ نکال جاتا کیا کرتے، اگر ایک ہاتھ نہیں دیتا تو کیا کرتے، نہیں، لوگوں کا محتاج بن جاتے تھے ہم۔ آنکھ نہیں دیتا تو کیا کر سکتے تھے، محتاج بن جاتے تھے لوگوں کے، نہیں بنتے تھے۔ کان نہیں دیا تو محتاج بن جاتے تھے، ایک چیز بھی اگر نہیں دیا تو محتاج بن جاتے۔ دیکھو جو چیز جس کے پاس نہیں ہے نا اس کی قدر اسی کو رہتی، جس کے پاس جو چیز نہیں ہے نا اس کی قدر اسی کو رہتی، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس کے پاس ہاتھ کی قدر رہتی، جس کے پاس پیر نہیں ہے اس کو پیر کی قدر رہتی، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس کو آنکھ کی قدر رہتی۔ اللہ نے سب دیا ہمارے کو، لیکن ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ سب دے کے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کو احسان نہیں جتا رہا، لیکن ایک چیز دے کے احسان جتا رہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان کیا، پر اللہ تعالیٰ کیا چیز ہوں گی وہ تو احسان کی بات کر رہا، میں احسان فرمایا پڑا، میں مومنین پر احسان کیا، پر اللہ تعالیٰ مسلمان پہ نہیں، ایمان والوں پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر احسان کیا، پر اللہ تعالیٰ مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، وہ آیتیں پڑھ کر سناتے، یعنی نشانیاں بتلاتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اگر نبی نہ آتے تو ہم وہ پاک کون کرتا تھا؟ نبی کا کام کیا ہے؟ یعنی نشانیاں بتلاتے ہیں، نشانیاں بتلا کر ہم کو پاک کرتے ہیں۔
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، ہم کھلی گمراہی میں تھے ہم، تو اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہم پر کہ ہم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، وہ بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر پوری تعریف کر دیا اللہ تعالیٰ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہم نے بھیجا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول کو جو نشانیاں بتلاتے ہیں۔ اکثر مفسرین اکرام وہاں پر یتلو علیکم آیاتنا سے قرآن کی آیت سمجھتے ہیں، آیت سے مراد وہاں پر نشانی ہے، وہ نشانی بتلاتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ تم کو پاک کرتے ہیں، وہ تم کو پاک کرتے ہیں، ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور یہاں پر فرما رہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے، حکمت کی تعلیم دیتے۔ یہاں پر آیت کا ذکر یہاں پر نشانیوں سے، یہاں پر قرآن کی ذکر کر اللہ تعالیٰ، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ پھر فرما رہا تعالیٰ یہاں پر تمام چیزیں ہو گئے، آیات نے نشانیاں بھی بتلا دے رہی، نشانیاں بھی بتلا دے رہی، قرآن کی تعلیم بھی دے دے رہی، اور حکمت کی تعلیم بھی دے دے رہی۔ پھر فرما رہا اللہ تعالیٰ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ علم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ کون سا علم ہے وہ علم دیتے تھے جو ہم نہیں جانتے تھے۔ کیا نہیں جانتے ہم؟ اللہ حاجت روا ہے سو نہیں جانتے تھے، پوری مخلوق حاجت روا جان رہے ہیں ہم، ہر مخلوق سے حاجت پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں ہم تمام کی تمام، یعنی نشانیاں بھی دیکھ لیں گے، قرآن بھی تعلیم حاصل کر لیں گے، تمام حکمتیں اپنا لیں گے اپن، سب چیزیں ہونے کے بعد میں پھر اگر غور و فکر کریں گے تو دیکھیں تو پھر مخلوق پہ نظر ڈالے تو مخلوق سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ قرآن بولا میں حاجت روا ہوں، بولا اللہ تعالیٰ، قرآن بول رہا میں حاجت روا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں حاجت روا ہوں، بولا ہر حاجت کا پوری کرنے والا میں ہوں، بولا اللہ تعالیٰ۔ لیکن دکھ رہا کیا؟ دکھ رہا کیا ہمارے کو؟ اللہ حاجت پوری کرتے ہوئے دکھ رہا نہیں؟ دکھ رہا۔ وہ علم دیتے نبی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علم دیتے، کیا علم دیتے جو ہم کو نہیں معلوم۔ کیا نہیں معلوم؟ اللہ سے حاجت پوری ہوتی معلوم ہمارے کو، بول رہے خالی زبان سے رہے، یقین نہیں ہے۔ وہ علم ہے، وہ علم ہے، علم تصوف بولتے ہیں اس کو، علم تصوف بولتے ہیں وہ۔ اور اللہ تعالیٰ ابھی جو مولا آیت پڑھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، کما کے کھانے کا سے نہیں پیدا کرا، گھر بنانے کا سے، گاڑیاں خرید کے عیش و آرام کی زندگی گزار کے آ جاؤ بولنے کا سے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، عبادت کے لیے پیدا کرا۔ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا عبادت تھوڑی ہے، صبح شام عبادت میں ہو پر اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے عبادت؟ عبادت حقیقت میں کیا ہے؟ عجز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاجی کا نام عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ جس کو دے دیا ہم اس کی عبادت کریں۔ نماز تو اللہ یہ پڑھیں لیکن عبادت اپن مخلوق کی کریں، دیکھ لو۔ یہ علم ہم کو نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ علم دے کے گئے ہمارے کو، یہ علم دے کے گئے ہم کو، یہ علم ہم کو بتائے۔ دیکھو ہم عزت و انکساری کس کے سامنے پیش کریں؟ مخلوق کے سامنے پیش کریں۔ بھائی آپ نے تو کیسا، میرا ہے نہیں ہے دل میں یقین ہمارے، نوکری نے تو کیسا، نوکری کیا ہے؟ مخلوق ہے، کاروبار مخلوق ہے نہیں ہے دل میں، نوکری نے تو کیسا، کاروبار نے تو کیسا، عزت و انکساری کر رہے ہیں، ذلت فقیر بن جا رہے ہیں کاروبار کے سامنے۔ اگر ہم ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہے تو گاڑی خراب ہوگی تو کیسا، بھائی گاڑی چلی تو میرا گھر چل رہا ہے نہیں ہمارے اندر، نہیں ہے۔ دکان چل گئی، نہیں چل رہی دکان، کیسا ہوگا میرا؟ نہیں ہے ہمارے اندر۔
جو ان کے ساری ذلت و فقیری نہیں پیش کریں اس کے سامنے، وہ احتیاط ہی ہمارے اس کے سامنے پیش نہیں کریں، ہماری احتیاط محتاج نہیں بن اس کے سامنے، دکان کے محتاج ہے، نوکری کے محتاج ہے، اپن گاڑی کے محتاج ہے. نماز آ کے اللہ کی پڑھیں، عبادت مخلوق کی کر رہے ہیں. لیکن مخلوق میں جو حاجت روائی پن ہے نا، وہ مخلوق حاجت روا نہیں ہے، مخلوق میں حاجت روائی پن ہے. وہ مخلوق یعنی مخلوق کے ساتھ اللہ موجود ہے، وہاں پر ہے کہ ہماری پرورش کرا وہ بتاتے ہیں. ہر شے کے ساتھ مولا موجود ہے. آج بولے تو ایسا کیسا ہوتا بھائی، ہر جگہ اللہ کیسا موجود ہے؟ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا پھر؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق کو ہی نہیں پیدا کرا تو کیا تھا؟ جب ہر جگہ ہو کا عالم تھا نا، ہو کا عالم تھا، اللہ ہی اللہ تھا. پھر اب کہاں ہے اللہ؟ نہیں، ہر مخلوق کے ساتھ ہے، ہر مخلوق کے ساتھ مولا یہ علم دیتے ہیں. آج یہ علم اولیاء اللہ دے رہے ہیں. یہ علم کہاں مل رہا ہمارے کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاؤں کے برابر ہے. کون سے علماء؟ نہیں، اولیاء اللہ. عالم کون ہے؟ عالم قرآن حدیث فقہ کا علم رکھنے والے عالم ہے. یہ ہم بول رہے عالم ہے عالم ہے، حقیقی عالم یہ نہیں ہے. عالم کون ہے؟ جو اللہ کا علم رکھتا انہیں عالم ہے اصل میں. اب دیکھو یہ پورے نظامیہ سے پورے یعنی نظامیہ سے ہم کیا بولتے ہیں، عالم فاضل کامل سب کرنے کے آنے کے بعد میں یہاں بیٹھ کے اگر بولے کہ اللہ کا ہے، پوچھ لو. جو صحبت اولیاء سے وابستہ نہیں ہے، جو عالم فاضل کامل ہے، یہ دین کے محافظ ہے، دین کا کام کریں لوگ ان کے اپنے انداز سے. نہیں، ان کو غلط نہیں بولنا ہم، ان کو یہ اپنی جگہ ان کا کام کریں، لیکن اللہ کے عالم نہیں ہو سکتے لوگ. اب پوچھو ان سے کہ علماء ظواہر سے پوچھیں گے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے بولتے. اتنا علم حاصل کرنے کے بعد میں بھی اللہ کہاں ہے؟ بولتے عرش پہ ہے بولتے. کیوں؟ اگر اللہ یہاں ہے تو بتاؤ بولتے. پھر کا علم تمہارے کو اللہ یہاں ہے بولے نا بھائی، علم سے بتا رہے، قرآن حدیث فقہ سے بتا رہے کہ اللہ موجود ہے ہر جگہ. بتاؤ بول تو کہاں سے بتا سکتے؟ نہیں، کہاں سے بتا سکتے؟ اللہ والے بولتے اللہ کہاں ہے؟ یہیں سے بولتے اللہ، یہیں سے بیٹھ صحبت میں بتاتا ہوں بولتے. جب تک کہ صحبت میں نہیں بیٹھے نہیں. بیماری چھوٹی رہی تو دوا دے کے بھیجاتے ڈاکٹر صاحب. اولیاء اللہ مثال دے دے، جسم پہ ایک پھوڑا رہا تم یہاں، اس کو نشتر مار کے اس کو ڈریسنگ کر کے پٹی وٹی کر کے گھر کو بھیجائے تھے، بیماری اچھی ہو جاتی تمہاری، بیماری اچھی ہو جاتی. لیکن پورا جسم ہی پھوڑا بنے گا تو کیا کرنا؟ پورے جسم پہ پھوڑے تو کیا کرنا؟ ایڈمٹ ہونا پڑتا، ایڈمٹ ہونا پڑتا. کیا ہے جسم کے پھوڑے؟ وہ نوکری سے میری حاجت پوری ہوتی، کاروبار سے میری حاجت پوری ہوتی. کاروبار نے تو کیسا، پانی پیا تو پیاس بجری میری، کھانا کھایا تو بھوک بجری میری، بھوک مٹری میری. کپڑے پہنے تو کپڑا میرے آنکھ کو چھپا رہا، چپل میرے کو کنکرے یعنی روڈ پہ پیر چبھنے سے بچا رہی میرے کو، گھر میرے کو دھوپ پانی سے بچا رہا میرے کو، گاڑی میرے کو میرا سفر طے کرا رہی. یہ پورے پھوڑے، یہ پورے پھوڑے، یہ طریقت کے پھوڑے، یہ پورے. یہ اب پورے جسم پہ، ظاہری جسم پہ اگر پھوڑے ہو گئے تو اب ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہم. کما ارسلنا فیکم رسولا کی فہم دیر اللہ میں آج وَيُزَكِّيكُمْ کی فہم ہے. یہ وَيُزَكِّيكُمْ یہ ہم کو پاک کرتے ہیں، ہم کو پاک کرتے ہیں. کیا پاک کرتے ہیں؟ ہمارا دل پاک کرتے ہیں. کیونکہ اللہ والے بولتے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بیٹھ یہی بتاتا ہوں اللہ بولتے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، دیکھنا ہمارا کام ہے. علماء اکرام سے پوچھو، نہیں بولتے لوگ اللہ کہاں ہے تو عرش پہ ہوتے. اللہ بتانا پڑتا یہاں ہے تو نہیں بتا سکتے، کیونکہ اللہ کا علم ہونا پڑتا اس کے لیے. اللہ کا علم ہونا پڑتا. کیسا علم ہونا پڑتا؟ اللہ کو مالک اگر بول رہے تو اللہ ہی کو مالک دیکھنا، دوسرے کو مالک نہیں دیکھنا. دیکھے تو شرک ہے، شرک ہے وہ.
تو ظاہری جسم پہ جب ہمارے پورے پھوڑے ہو جاتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے کو جو ہے سو بیماری ہو گئی ایسا بولے تو اب ڈاکٹر کیا کرتا؟ ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ دیکھو کیسا رہتا؟ نہیں، کیونکہ قلب کی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے اپنے کو، اس وجہ سے یہاں دکھتے نہیں، کوئی بھی بھاگ جاتے نفس پہ. قلب پہ بیماری رہے تو بیماری قلب پہ رہے تو کیا ہوتا؟ جسم کو عذاب دکھتا ہے، نہیں بیٹھتے. علاج کرانے کے لیے تکلیف اٹھانا پڑتا، سکون نہیں ہے علاج کرانے میں. جسم پہ پھوڑے ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے تو کیا کرتا ڈاکٹر؟ اڑا کے سلایا تھا، اے سی کھول کے ٹھنڈی اے سی میں سو جاؤ کم ہو جاتا بولتا. ایڈمٹ ہونا پڑتا بھائی بولتا. ایڈمٹ کرتے کیا کرتا انہیں؟ نشتر مارتا پورے جسم پہ. کیا ہوتا نشتر مارے تو؟ کیا ہوتا نشتر مارے تو؟ آرام دکھتا؟ آرام دکھتا ہمارے کو؟ نہیں، نشتر مارے خود اٹھ کے بھاگ کے آ جاتے ہم. اپنے آپ کو حوالے کرتے ڈاکٹر کے. تو کیا کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ جسم کا پاک کر رہا ہوں، جسم کی بیماری دور کر رہا ہوں. یہ جسم پہ پھوڑے ہو گئے تو انہیں کیا کرا؟ نشتر مار کے وہ تکلیف کو اور تکلیف دے رہا. چلو اگر پھوڑے بھی نہ ہوئے، بخار ہو گیا 103 104 بخار ہو گیا، یا کچھ بڑی بیماری آ گئی، ہمارے کڈنیاں خراب ہو گئے، لنگس خراب ہو گئے، یا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو کیا کرتا؟ جاتے جو نہیں انجیکشن لگاتا. پہلے تکلیف ہے تو اور تکلیف دیتا نہیں دیتا؟ نہیں، اے سی کھول کے اڑا کے سلاتا، سو جاؤ کام ہو جاتا بولتا. نہیں، تکلیف میں اور تکلیف دینا ہی پڑتا. انجیکشن بھی تکلیف دے نا، نہیں ہے انہیں تکلیف دے رہا تو اس کو ہم باتیں کریں کہیں کچھ ہوا رہا انجیکشن بول کے اپنے آپ کو حوالے کر دے رہے اس کے. نہیں کر رہے. ارے نہیں بھائی وہ یہ کرے تو میرا جسم کو شفا ہوتی ہے، ایمان یقین ہے. نہیں، جسم کی بیماری کو پھر جسم کو تکلیف دینا پڑتا. تو پہلے زمانے میں وہ ارطغرل غازی جو سیریل آ رہا نا، اس میں اگر کٹ گیا تو تلوار سے وہ اس کو گرم کچھ نسخہ ہے، وہ شیخ گرم کر کے زخم پہ لگائے تھے. ایسا وہ زمانے کا ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں. یعنی کیا کر رہے اس کو تکلیف پہ اور تکلیف دے رہے. کیوں؟ اس کا زہر مارتا وہاں پہ، وہ تکلیف کو، ارے اس کو اور تکلیف ہوتی بول کے نہیں چھوڑیں اس کو وہاں پہ، وہ تکلیف پہ اور ایک تکلیف دے رہے. یہاں آج بھی دیکھو ڈاکٹرس کیا کرتے؟ طبیعت خراب رہی، ہارٹ کا پرابلم رہا، کچھ بھی پرابلم رہا، پھوڑے جسم پہ، تو کیا کرتے؟ انجیکشن اور تکلیف دیتے نہیں دیتے؟ ہم کچھ بولتے جب نہیں بولتے. کیوں؟ ارے میرے اچھے کاسے کر رہا بھائی، نہیں بولتے. جبکہ اپنے کو تکلیف ظاہر میں تو کیا دکھ رہا؟ تکلیف دے رہا اپنے کو. نہیں، اور میں جیسے میرے کو بخار ہے بھائی بول کے میں تکلیف میں تو اور میں انجیکشن دے کے اور تکلیف دے رہا. نہیں، تکلیف پہ تکلیف دے رہا. لیکن یقین ہے ہمارے کو، کیا یقین ہے؟ کہ میرے کو یہ تکلیف دیا تو میری وہ اصل تکلیف دور ہوتی. جو اصل بڑی تکلیف ہے، یہ چھوٹی تکلیف دے تو وہ بڑی تکلیف دور ہوتی. یہاں پر بیٹھے تو یہاں پر دل کا علاج ہوتا ہے، یہاں پہ دل کی بیماری کا علاج ہوتا ہے. خانخواہوں میں دل کی بیماری کا علاج ہوتا. دل پہ ٹھیس ہوتی ہے یہاں پر بیٹھے تو. دل کی بیماری ہے نا، جسم کی بیماری تو جسم کو تکلیف ہو رہی ہے اور تکلیف دے رہے اس کو. اب یہ دل کی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ تعالیٰ برا ان کے دلوں میں بیماری ہے برا. وہ بیماری کیا ہے پھر؟ وہ کفر، شرک، نفاق، اس کی بیماری ہے. دل میں شرک کی بیماری ہے. یہ بیماری کو دور کرتے. وَيُزَكِّيكُمْ پاک کرتے، تمہارا خلق پاک کرتے ہیں، بیماری سے پاک کرتے خلق کو. اب یہ بیماری کو بھی دور کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ نہیں، دل پہ کیا پڑتا؟ وہ دل میں انجیکشن دینا پڑتا. دل کو تکلیف پہنچتی. کیا دل کو تو تکلیف پہنچتی؟ کیا پہنچتی؟ خانخواہ میں بھی کچھ ہوں بول کے آتا ہوں. یہاں پر تعلیہ نفس نہیں ہوتا، یہاں پہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. یہاں پر تعلیہ نفس میں اور تزکیہ نفس میں فرق ہے. جو تعلیہ نفس میں آ گیا تو کبھی مراد کو نہیں پہنچتا، کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تزکیہ نفس کا راسو والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا. تزکیہ نفس کا راسو والا محبت کر سکتا. کیوں؟ میں زندہ ہوں بول کے ہم سمجھ رہے ہیں. نہیں، میں ہوں بول کے ہے نہیں. میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، ہے نہیں. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے؟ میں بھی کچھ ہوں بولتے نہیں، میں بھی کچھ ہوں. کیا ہے ہم؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے وہ انسان، تجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی تھا تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، کوئی قابل چیز ہی نہیں تھا. تو
هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا ذکر بھی نہیں تھا، تیرا ذکر ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تو اس کو ایک اچھلتے ہوئے پانی کے خطرے سے پیدا کرا اور اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا. ہم جب ایک زمانہ پر ایسا بھی گزرا، ہم کوئی چیز ہی نہیں تھے. ہم یہاں پہ کیا تھے؟ ہم 40 سال کے ہیں. 41 سال پہلے کہاں تھے؟ ہم کہاں تھے 41 سال؟ ہمارا کوئی نشانی نہیں تھا. پھر ایک ٹائم آئے گا ہمارا، ہم بھی چلیں گے، کچھ بھی نہیں رہیں گے. نہیں تھے نہیں ہو جائیں گے، مردہ تھے مردہ ہو جائیں گے. پھر کس بات کا کر رہا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ؟ ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب یہ ٹریٹمنٹ اگر کر رہے ہیں تو دل کو تکلیف ہوتی، دل کو تکلیف ہوتی. کیا تکلیف ہوتی؟ کیا تکلیف ہوتی؟ یہ جو دنیا کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ محبت نکالو بولتے ہیں. یہ محبت گولی جسم میں چلے گئی، اب نکالنا ہے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی اس کو. جیسا گئی پھر اسی نکلنا باہر. اب کتنے بار گئی؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیوں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ ہم پیدا ہوئے سے لے جب سے ہم ہوش سنبھالے جب تک یہ کیا سن رہے ہیں؟ اس سے حاجت پوری ہو رہی، اس سے حاجت پوری ہو رہی، اس سے حاجت پوری. یہ تمام کے تمام چیزیں نکالنا ہے. اتنے گولیاں بیٹھے ہوئے اپنے دل میں پورے نکالنا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب ہاتھا پرا درد دے، ارے خالی پیلی کیا یہ جھتا نہیں. جب ڈاکٹر نشتر مارتے رہتا تو کچھ بھی نہیں بولتے، یقین رہتا کہ بے شک نے نشتر مارا تو مجھے شفا ہوتی. لیکن یہاں پہ نشتر پڑا تو بھاگ جاتے، یہاں پہ نشتر پڑا تو بھاگ جاتے. کیوں؟ نشتر پڑا تو یہاں پہ بھاگ جاتے ہیں. اور یہ محفلوں میں آنے کے لیے شیطان روکتا ہے. یہاں پر یہ محفلوں میں آنے کے لیے شیطان روکتا، کیونکہ یہ خانخواہوں میں کیا ہوتا؟ ایمان کی بات ہوتی، ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتے دلوں میں، کیونکہ ایمان کی شرط ہے وہ. یقیناً یعنی زبان سے جو ہم بول رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے، وہ یقین دل میں بٹھاتے ہیں. یہاں پر کیوں بٹھاتے؟ کیا مقصد تھا آنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آج ہم اب جو مہینہ آنے والا ہے، آج ہم یہ اس میں کئی بے ادبیاں بھی ہوتے ہیں، کئی گستاخیاں بھی ہوتے ہیں، کئی، کیونکہ محبت ضروری ہے، ایمان کی شرط ہے. یہاں پر اقرار باللسان، زبان میں بھی ہے نا، دل میں بھی یقین ہونا، جھنڈا گھر پہ بھی ہونا، جھنڈا خل میں بھی ہونا، یہاں پہ بھی ہونا، اصل جھنڈا یہاں پر ہونا. نہیں وہ ظاہر میں ہے لیکن یہاں ہمارا حقیقت میں یہاں جھنڈا ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جسے محبت کرتے ہیں نا، ہر جگہ وہی دکھتے رہنا. نہیں دکھتا مجنوں کو لیلا، ہمیشہ ہر جگہ لیلا ہی سے دکھتی اس کو. جہاں دیکھو لیلا ہی دیکھتا ہوں، لیلا لیلا لیلا، دیوانہ رہتا، پاگل رہتا لیلا. اب ہم جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، ہر جگہ آپ ہی دکھنا ہمارے کو، ہر جگہ ہمارے کو، ہر جگہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے آپ کا احساس ہوتا ہمارے کو. ایک احساس ایسا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہمارے کو. کیا ہے؟ ہمارے ہونے کا احساس. نہیں ہے سب کو ہے وہ احساس. فین کا احساس نہیں ہے، لائٹ کا احساس نہیں ہے، کہ کپڑے کا احساس نہیں ہے، گاڑی کا گھر کا کچھ بھی احساس نہیں ہے. لیکن ایک احساس ہے کہ میں ہوں بول کے احساس ہے نہیں اپنے آپ کا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو کہ تمہیں رسول موجود ہے، ہمارے اندر ہی رسول موجود ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، رسول ہمارے اندر موجود ہے. احساس رہنا اس کا ہمارے کو، احساس رہنا. اپنے آپ سے بھی محبت ہو رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہونا. دیکھو ہم پیسے سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیسے سے ہماری کچھ حاجت پوری ہوتی. اللہ تعالیٰ حاجت روائی پن رکھا اس میں، اس وجہ ہم اس سے محبت کر رہے ہیں. گھر سے ہماری کیا حاجت پوری ہو رہی؟ حقیقت میں اللہ ہی حاجت پوری کر رہا، لیکن کیا حاجت پوری کر رہا؟ گھر ہماری بارش سے بچا رہا، دھوپ سے بچا رہا، کپڑا ہمارے جسم کو چھپا رہا. نہیں کریں اس وجہ ہم کپڑے سے محبت کر رہے ہیں، کریں نہیں کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنا؟ کیونکہ آپ ہی سے ہم کو اللہ ملتا ہے، آپ ہی کے وسیلے سے مولا ملتا ہے ہمارے کو، تو اللہ ہی کے لیے محبت کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آج جو گستاخیاں ہو رہے ہیں نا، کیوں ہو رہے ہیں گستاخیاں؟ یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں گستاخیاں. یہ یعنی ہم آج جو موجودہ حالت دیکھ رہے ہیں کہ محبت جو کرتے ہیں ہم، صرف محبت ہی کرنا، اس سے محبت کر رہے ہیں تو محبت ہی کرنا.
ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کے اندر خرابیاں بھی ہیں تو اس کا تذکرہ نہیں کرتے اس کے سامنے، کرتے؟ ہم اگر بیوی سے محبت کر رہے ہیں تو اس کی اچھائیاں دیکھیے نا، کبھی بھی اس کی خرابیاں ہیں اس کے اندر لیکن اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اگر محبت کرتے تو کرتے، اگر ماں سے محبت کرتے، اگر ماں میں اگر خرابیاں ہیں تو خرابیوں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ بہن سے اگر محبت کرتے ہیں ہم تو اگر بہن میں خرابیاں ہیں تو اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ محبت کرتے تو، اگر نہیں کرتے نفرت کرتے تو خرابیاں دیکھتے، نہیں خرابیاں دیکھتے نا، یعنی اس کا درجہ کم کرنے کو دیکھتے کبھی بھی۔ محبت میں ہم دعوے میں سچے نہیں ہیں، وہاں پھر ہم محبت بھی کریں پھر اس کی اہمیت بھی گرا رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن کیا فرما رہے ہیں وہاں، کیا بول رہے ہیں لوگ، یہ لوگ بے ادبی میں کیا بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ تک یعنی ہماری اتنی بھی اوقات نہیں رکھا کہ ہم اپنے سے درود بھیج سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے سے درود نہیں بھیج سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بھیج ہی نہیں سکتے، ہم ادھر پاکیش نہیں ہے۔ ہم آپ کی پاکی بیان نہیں کر سکتے تو آپ کی برائی کیسا کریں گے؟ برائی کیسا کریں گے؟ کیا برائی نہیں کر سکتے ہم؟ کیا کرنا ہے ہم جو درود شریف پڑھیں ہم پڑھنے سمجھ رہے ہیں، وہ ہم نہیں پڑھیں۔ ہم جیسے عبادت میں ہم بولتے تو اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بول رہے نہیں بول رہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بول رہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عبادت تو کر لو برا میری، تو عبادت کر سکتا لیکن درود نہیں بھیج سکتا میرے نبی پہ۔ خالی ہم ہمارے جیسے نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر نہ باشد، ہم ایسا کیسا بولتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہے بول کے، ہمارے لفظ پہ یعنی ہمارے زبان پہ وہ الفاظ آ رہے ہیں کیسا ہمارے اندر، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل بھی نہیں رکھا کہ ہم درود بھی نہیں بھیج سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کون بھیج رہے ہیں درود؟ ہم نہیں بھیج رہے ہیں۔ دیکھو اولیاء اللہ پڑھ کے بتائے درود شریف کیا پڑھے تم، اللہ والے بتائے درود شریف پڑھ کے تم نہیں پڑھ رہی، کیونکہ درود صرف اللہ ہی پڑھ سکتا ہے، اللہ ہی آپ کا مقام مرتبہ سمجھتا ہے، اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا ہے وہ مقام میں محمد، نبوت بھی تعین، رسالت بھی تعین، نبوت بھی تعین ہے، رسالت بھی تعین ہے، تعین سے آگے مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے مقام محمد۔ آپ کا مرتبہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم ایسا بولتے رہیں، ہم کیسا بول رہے ہیں ہمارے جیسے، ارے وہ الفاظ بول رہے ہیں کہ تیرے دل میں بھی ہے تو دل میں رکھ، کہیں کو بول رہا ہمارے جیسے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے درود نہیں پڑھا رہا، کیا پڑھیں درود میں؟ اللہم صلی علی سیدنا، کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ میں درود پڑھو بول رہے ہیں، ہماری اوقات تو درود پڑھنے کی بھی نہیں ہے، تو ہم برا بلا کیسا بول سکتے ہیں؟ وہ بتانا چاہ رہا تھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اس قابل بھی نہیں رکھا سکے ہمارے چہرے ہمارے زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیج سکے۔ اے اللہ تو بھیج بول کے بولنے لگا اللہ تعالیٰ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ جب بھی آیا سنتے درود پڑھنا نہ تو ایمان چل جاتا، اور اللہ والے بتائے کیونکہ اس میں ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اب کیا پڑھ رہے ہیں ہم آپ پہ؟ اللہ تعالیٰ فرما تم بھی درود و سلام پڑھو، لیکن بولنے ویسا نہیں لگ رہا، درود کیا دیے پڑھ رہے ہیں کیا؟ نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بول رہے نہیں بول رہے نماز میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، میں کا ذکر ہے، اب ہے نا میں کر رہا ہوں، درود شریف میں میں کو نکال دیا اللہ تعالیٰ۔ تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ میری عبادت کر سکتا لیکن تو درود نہیں پڑھ سکتا، تیری اوقات ہی نہیں ہے، بولے ہماری اوقات بتا دی اللہ تعالیٰ کی۔ ہماری اوقات بتا دی اللہ تعالیٰ یہاں پہ، کون سی زبان ہے؟ یہ زبان سے پڑھتے ہم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ہم نے تجھ کو ایک نطفے سے پیدا کرا، یہ ہے ہماری حقیقت۔ یہ زبان سے درود پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مقام رکھا درود شریف کا اللہ تعالیٰ؟ یہ زبان نہیں، درود ہم نہیں پڑھ سکتے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے وہ انسان تجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا،
ناقص چیز میرے نبی پہ درود بھیجتی بولا اللہ تعالیٰ نہیں. نقص ہے ہمارے اندر, ہم مردہ تھے ایک ٹائم پہ. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, تیرا ذکر ہی نہ تھا, تیرا قابل ذکر ہی نہ تھا, کوئی چیز ہی نہیں تھی تیرے ذکر کی, تیرا نام لینے والا ہی کوئی نہ تھا. ہم 25 سال کے, 40 سال کے, 30 سال کے, تو کون تھا ہمارا نام تھا. 40 سال کے تو 41 سال پہ وہاں پہچانتا تھا, ہمارا نام تک نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے تو اس کو ایک اچھلتے ہوئے پانی کے خطرے سے پیدا کرا. بولا یہ زمان ایسی یعنی یہ حقیقت ہے ہماری, یہ حقیقت ہے ہماری. ہم درود پڑھ سکتے, اتنی ناپاکی سے اللہ تعالیٰ درود پڑھا تھا نہیں. اللہ تعالیٰ اتنا احتیاط رکھا درود شریف میں, تم نہیں پڑھ سکتے, پڑھو بول رہا لیکن خود پڑھنے بھی نہیں دے رہا ہمارے کو. اے اللہ تو پڑھ بول کے پڑھ دے, اللہم نہیں, اللہم صلی علی بول رہے نہیں, بول رہے کیا ہے درود شریف, سب پڑھ دینا درود شریف. میں پڑھ رہا ہوں, ہم پڑھ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین بول رہے نا, میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں درود پڑھتا ہوں, بول رہے ہیں وہاں پہ نہیں بول رہے ہیں کیا ہے درود شریف. ارے ہم درود نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے سے کیسا بول سکتے ہم نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے درود تک پڑھنے نہیں لگا ہمارے سے, کیوں؟ وہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہم صلی علی سیدنا پڑھے نہیں پڑھے, کیا پڑھیں؟ اے اللہ تو درود و سلام بھیج, بول رہے ہیں ہم نہیں بھیج رہے وہاں پہ. اللہ ہم سے درود بھیجنے لگا وہاں پہ. درود بھی اللہ ہی جب کو بولا اللہ تعالیٰ نہیں, میں پڑھتا ہوں, میں درود بھیجتا ہوں, میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو بولے اللہ تعالیٰ. ہم بھیج رہے ہیں لیکن کہاں بھیج رہے ہیں ہم؟ اللہ کو بھیج رہے, اللہ تو بھیج بولے نہیں بولے. ہم بول رہے ہیں ارے ہم بے ادبی میں کتنے آگے جب ہم نہیں, اللہ تعالیٰ پہ درود بھی نہیں پڑھا رہا. ہم تو درود پڑھ رہے ہیں لیکن, اور درود ایسی چیز ہے یہ رد ہوتا ہی نہیں اللہ کی بارگاہ سے. اس وجہ ہم ابتدا میں بھی درود پڑھتے اور اختتام میں بھی درود پڑھتے. کیوں؟ یہ تمام کے تمام چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کے لیے. تو یہ ہے, تو یہ جو ہے نا, یعنی ایمان کی شرط کیا ہے؟ محبت ہے. وہ محبت اگر ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو انشاءاللہ اس وقت تمام کے تمام چیزیں ہم کو سمجھ میں آتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی کیا دے رہا ہمارے کو, اللہ تعالیٰ یہاں پر کیسا علم دے رہا ہمارا. فنا فی اللہ نے کا علم دے رہا ہے یہاں پہ, نہیں اللہ ہی سے اللہ کا عبادت کرنا, ویسا علم دے رہا ہمارے کو اللہ تعالیٰ. ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم بولے نہیں پر نماز میں ہم عبادت کرتے, ہم عبادت کرتے, اللہ بولا تو عبادت کر لیکن درود نہیں پڑھ سکتا. کوئی پڑھے ایسا درود, میں درود بھیجتا ہوں, کوئی پڑھے ایسا درود کوئی بھی نہیں پڑھے. کیا پڑھے؟ جب بھی کوئی بھی درود پڑھ لو, چاہے وہ درود ابراہیم لے لو, کوئی بھی درود لے لو. اے اللہ تو بھیج بولے نہیں بھیج رہے, پھر اللہ تعالیٰ تو ہم کو بول رہا, حکم ہم کو دے رہا, تم بھیجو, ہم بولے تو بھیج. اللہ کی نافرمانی ہو رہی نہیں بولا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, بولا اللہ تعالیٰ تم بھی درود بھیجو ایمان والے, بولا نہیں بولا اللہ تعالیٰ. لیکن ہم بھیج رہے نہیں, اللہ ہم کو حکم دیا تو ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ؟ جب درود شریف پڑھنے بیٹھے تو جب دیکھو یہ استظار رکھو انشاءاللہ. نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں, مولا تو پڑھ سکتا. درود کبھی رد نہیں ہوتا, کیوں؟ اس میں اللہ کرا, اللہ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللہ بھیج رہا نہیں بھیج رہا؟ ارے اللہ تعالیٰ ہم کو درود بھیجنے کے بھی قابل کا نہیں رکھا ہمارے. ہم کیا بول سکتے ہیں اس کے آگے, کیا بول سکیں گے؟ ہم بولو کیا, اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم یعنی حمد و ثنا کریں گے یہاں بیٹھ کے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. صرف شہیدوں میں شامل ہونا ہے ہمارے کو, نہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا ہے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا مقام اور مرتبہ بھی, یعنی لا الہ الا اللہ تو ہم سال بھر سمجھ رہے ہیں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں محمد رسول اللہ سمجھیں گے کیا ہے محمد رسول اللہ, کیونکہ لا الہ الا اللہ کو ہم کو سال بھر سمجھنا ہے, سال بھر سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے لا الہ الا اللہ رکھا, پہلے لا الہ الا اللہ سے اپنے زبان قلب اور روح کو پاک کرنے کے بعد میں محمد رسول اللہ سمجھو پر اللہ تعالیٰ. لا الہ الا اللہ سمجھنا تو آسان ہے نا, کیا ہے وہ اور ایک ہے نا, ہاں خدا کا عرفان تو آسان ہے, کیا ہے پورا شعر وہ, ہاں خدا کا عرفان تو آسان ہے لیکن سمجھنا ہے مشکل. مقام محمد, اللہ کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ سکتے تھے. آپ کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھ سکتے انشاءاللہ, کیونکہ آپ کی حقیقت ہم بیان کر ہی نہیں سکتے.
آپ کا مقام اور مرتبہ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، کیا ہے آپ کا مقام مرتبہ؟ اگر بیان کرنے بھی جائیں گے تو ہماری زبان یعنی وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، الفاظ میں بھی بے ادبی ہو سکتی۔ یہاں پر دیکھو درود شریف میں دیکھو، جب درود شریف پڑھنے بیٹھے تو کیا عالم ہونا ہمارا، اے اللہ تو درود بھی ہم سے نہیں پڑھا رہا، نہیں تو ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں؟ اس واسطے جو ہے نا ہم کو یعنی جو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ایمان کی نسبت بتایا کہ کیا ہے ایمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، آپ کی جو یعنی کیا کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ آپ کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین حق دے کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دین حق کو اگر سمجھ رہے ہیں تو دعوے میں سچے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ محبت ہم جس سے کرتے ہیں اسی کی اتباع کرتے ہیں، اسی کی کہنا مانتے ہیں، اسی کی چیز پہ عمل کرتے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اگر مجھے محبت کر رہی تو آپ کی پوری بات مانیں گے ہم۔ لیلا سے محبت جب مجنو کرتا ہے تو لیلا کی ہر بات مانگتا ہے ہمیں، نہیں ہر بات مانتا نہیں مانتا، تو پہلے محبت ہونا، محبت ہوگی تو ہم آپ کے تمام احکامات کو مانیں گے۔ تو کیا دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ آپ کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کو دے کر بھیجا۔ وہ دین حق کو ہم یہاں پہ سمجھنا ہے، جو ہم سمجھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ کیا سمجھے ہم دین حق، کیا سمجھے، اسی کا اعادہ کرتے ہوئے خالی یہ الفاظ بار بار اس بات سے بولوں کہ ہم کو دین یاد ہو جانا پورا، حقیقت میں دین کیا ہے، کیا بھیجے، کیا ہے کامل دین، ہاں اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے۔ یہ دیکھے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، اسلام، ایمان اور احسان، یہ تینوں چیزوں پہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس کے بعد توحید حاصل ہوتی ہے۔ اور اسلام کا تعلق بار بار میں اس بات سے بولتا ہوں کہ ہم کو یقین یعنی ہم کو معلوم ہونا کہ کیا ہے کامل دین، اسلام کا تعلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کیا کیا دیا، جسم دیا، خلق دیا اور روح دیا۔ اسلام کا تعلق جسم اعضاء جوہرے سے ہے یہ، ہاں ایمان کا تعلق قلب سے ہے، احسان کا تعلق روح سے ہے۔ جسم کا کام ہے فرما برداری، قلب کا کام ہے یقین پیدا ہونا، روح کا کام ہے دیکھنا۔ جو مان کے جو جانیں گا وہی دیکھیں گا۔ سب سے پہلے ماننا ہے، ماننا ہے، کیسا ماننا ہے، بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دے گا نام اسلام ہے۔ کیا ہے بے چوں چرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا۔ اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ پانچوں ارکان میں بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیسا، حجت کر رہے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھنا ہے، 4 پڑھے تو نہیں چلتا، پوچھے گا بھی ہم، حجت کرے کوئی بھی، کوئی فرقہ یعنی 73 فرقے میں کوئی نہیں بولے کہ 4 نمازیں فرض ہے بلکہ پورے 5 نمازوں پہ ایمان ہے پوروں کا ہے۔ اسلام کے معنی ہے فرما برداری، کیسی فرما برداری، بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دے کرنے کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ 5 نمازیں پڑھنا ہے، ہم 5 نمازیں پڑھے نا، 4 تو نہیں پڑھ رہے، 4 فرض ہے تو دعویٰ نہیں ہمارا، 5 پہ ہے نا ہمارا دعویٰ۔ رمضان کے روزے 29 ہے یا 30 ہے، 28 بولتے ہم، 31 رہتے نہیں، حجت کر رہے ہیں وہاں پر، نہیں کر رہے نا ہم، نہیں کر رہے۔ زکوٰۃ میں بھی 100 پہ 2.5 روپے حجت کریں، 2 روپے دیتے بھائی، 1.25 روپے 1.5 روپیہ دیتے، نہیں کرے نا حجت، نہیں بھائی برابر سونا تول کے برابر 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے، حجت نہیں کرتے وہاں پہ۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، دولت آ گئی، کوئی بولے نہیں کرے تو نہیں چلتا کیا بھائی، نہیں کرنا ہے، حجت نہیں ہے وہاں پر، ہے حجت نہیں ہے۔ پھر کلمہ طیبہ میں حجت ہے، ہر کوئی حجت کر رہا کلمہ طیبہ میں، کیا حجت کر رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہے لا الہ الا اللہ، ہم یہاں سمجھے لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو آج لا الہ الا اللہ میں معبود کی فہم دیکھیں کہ حاجت روا کی ہے، اتنے دن سے سمجھ رہے نا یہاں پہ ہم، لا الہ الا اللہ میں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، جو لے رہے ہیں یہاں پہ یا ترجمہ غلط ہو رہا، نہیں کوئی معبود نہیں ہے وہاں پر، نہیں کوئی حاجت روا ہے وہاں پر، معبود سے مراد حاجت روا ہے وہاں پر، الہ کے معنی حاجت روا کے ہوتے، معبود کے نہیں ہوتے، معبود کے ہوا تو کفر ہوتا وہاں پر۔ تو یہ حجت کر رہے ہیں یہاں پہ، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، یہ ایمان لانا ہے نہیں یہاں، حجت کیا کر رہے ہیں ہم، یا کیا ایمان لا رہے ہیں ہم، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ تو کیا کاروبار نہیں کرنا بھائی، نوکری نہیں کرنا، اللہ حاجت پوری کرتا کہتے، تو کیا گھر میں بیٹھ جانا، چھپر پھاڑ کے دیتا اللہ تعالیٰ، نہیں بولتے۔ اگر ہم گھر میں بھی بیٹھ گئے تو گھر میں مار کے ہکالتے، اما ابا جاؤ کام پہ جاؤ، نہیں کمائے تو کیسا تھا، گھر کیسا چلتا، بولتے نہیں بولتے۔ تو کیا نوکری حاجت روا ہے،
ایمان لا رہے حاجت روا پہ، لیکن کیسا پالتا اللہ ہے نہیں. دیکھو اللہ پالتا مگر، ہمارے حضرت قبلہ فرما دی یہ مگر بہت خطرناک ہے. یہ مگر کیا ہے معلوم؟ اللہ پالتا مگر، یہ مگر نکلنا ہے. اگر مگر کچھ بھی نہیں، اللہ ہی پالتا، یہ ایمان آنا ہمارے اندر. اللہ پالتا مگر یہ بھی کرنا پڑتا نا. یہ مگر، یہ پانی میں کی مگر انسان کو کھا جاتی نہیں، انسان کی مگر ایمان کو کھا جاتی. یہ ایمان چلے گا مگر بولا تو ختم. اگر مگر کچھ بھی نہیں، اللہ پالتا ختم. جو اللہ پالتا ہو کہ یقین آ گیا وہ نہیں محبت کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ لائے کلمہ، یہ ہر نبی آپ بول کے نہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ دے کے بھیجا نہیں. یہ لائے، یہ سمجھے تو میلاد ہے اس کی، یہی نہیں سمجھ رہے ہم خالی. اب یہاں ہر 4 چھٹوں میلاد نہیں منا رہے ہم، نہیں میلاد منا رہے، ہر 4 چھٹوں میلاد منا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. کیا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا یہی وہی کی. کیا وہی کی؟ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے. یہ مانگے پھر عبادت کرو پر اللہ تعالیٰ. اگر میں وہ حاجت روا سمجھ رہے تو میری عبادت کرو پر اللہ تعالیٰ. حاجت روا کا ذکر کر کے فاعبدون برا، میری عبادت کرو پر اللہ تعالیٰ. تو یہ حاجت روا کو سمجھے. یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج میں حجت نہیں کرتے ہم، لیکن کلمہ طیبہ میں تو حجت کرتے. ہمیشہ کلمہ طیبہ کی بات کرتے، دوسری بات نہیں کرتے. کیا کلمہ اصل ہے؟ کائنات کی ابتدا بھی کلمہ ہے، کائنات کی انتہائی بھی کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ ازلی کلمہ بولتے اس کو. 4 ناموں سے جانتے کلمہ طیبہ کو. ایک کلمہ طیبہ ہے، ایک نورانی کلمہ ہے، ایک ازلی کلمہ ہے، ایک دعوتی کلمہ ہے. یہ کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ پاک کلمہ ہے. کلمہ طیبہ کو نورانی کلمہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ نورانی کلمہ ہے یہ. اور اس کو ازلی کلمہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ازل سے یہ ازل یعنی ازل سے اور ابد تک کریں گے. ازل یعنی جس کی شروعات کی، یعنی شروعات کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ اس کے رسول کے. ابدی یعنی ازل سے اور ابد تک رہیں گے. ابد یعنی جس کی انتہا نہیں معلوم سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. یہ ازلی کلمہ ہے. اور ایک دعوتی کلمہ ہے. کیا دعوت دے رہا اللہ تعالیٰ اس میں؟ اپنے حاجت روائی پن کی دعوت دے رہا اللہ تعالیٰ. میں حاجت رہا ہوں، اس میں ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ. ہم اس پہ ایمان لانا رہے ہیں، جبکہ ایمانی جسل ہے. ایمان کے بعد تمام کے تمام اعمال. اس سے پہلے کلمہ طیبہ رکھا اللہ تعالیٰ. تو اسلام میں 5 ارکان ہیں. کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اب یہ 5 ارکان کو ایمان میں جاننا ہے. کلمہ کیا ہے جاننا ہے، نماز کیا ہے جاننا ہے، روزہ کیا ہے جاننا ہے، زکوٰۃ اور حج کیا ہے جاننے کا ہے. پھر احسان میں آنے کے بعد دیکھنا ہے کلمہ کیا ہے دیکھنا ہے، نماز کیا ہے دیکھنا ہے، روزہ کیا ہے دیکھنا ہے، زکوٰۃ کیا ہے دیکھنا ہے، حج کیا ہے دیکھنا ہے. یہ 5 عمل کو جاننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے. تو کلمے کو مان لیے اسلام میں، اب ایمان میں جاننا ہے ہمارے کو. تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو مان لیا، جو جان لیا، اس کو دیکھنا بھی نہ بھائی. جو مانے، کیا مانے ہم؟ ہاں کوئی مانتا کہ اللہ حاجت روا ہے، لیکن جانے کوئی بھی نہیں. بہت کم لوگ جانے اللہ ہی حاجت روا ہے اپنے. جو جان لیا اس کا تو دیکھنا بھی ہے. کیسا دیکھتا ہوں انہیں؟ شاہ کے ساتھ دیکھتا ہوں، مخلوق کے ساتھ کیسا حاجت پوری کر اللہ تعالیٰ. جو بھی ہماری حاجت پوری ہو رہی نا، یقین ہوتا ہی نا دل میں، مانتا ہی نا دل. کیسا ہو رہا بھائی؟ اللہ کیسا حاجت پوری کر رہا. پیسے کی ضرورت پڑی تو انہوں دے رہے نا میرے کو، انہوں دے رہے. کام کرے تو سیٹ دے رہا، تنخواہ دے رہا، میرے کو دے رہا تو میرا گھر چل رہا. اللہ کہاں دے رہا؟ کہیں تو دکھ رہا اللہ، کہیں بھی نہیں دکھ رہا اللہ تعالیٰ. جبکہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ رہ کے دے رہا. وہ نہیں دے رہا، اللہ دے رہا. وہ نہیں دے رہا، اللہ ہی دے رہا ہر چیز، کوئی دوسرا نہیں دے رہا. وہ دیکھنا ایمان ہے نہیں، وہ دیکھنا ایمان ہے. ہر ایک کے ساتھ اللہ ہی ہے. وہ کب دیکھیں گے اپن؟ کب دیکھیں گے اپن؟ کوشش میں تو لگنا ہے انشاءاللہ. ہر حاجت اللہ پوری کر رہا، ساتھ رہ کے پوری کر رہا. ہمارے کیسا پوری کر رہا؟ اللہ والے دیکھے وہی ذکر میں تھے ہمیشہ. کیسا ہر جگہ اللہ موجود، اس سے حاجت پوری کر رہا، اس سے حاجت پوری کر رہا، اس سے حاجت پوری کر رہا. اللہ ہر حاجت پوری کر رہا. دیکھو کھانا کھا رہے ہیں، سے بھی حاجت اللہ پوری کر. ہم کھا رہے ہیں، سمجھ نہیں کھا سکتے. ہم کھا رہے ہیں کھانا. ابھی کھانا کھاتے وقت مولا کو دیکھنا کیا اٹھا رہا میرا ہاتھ کو مولا. نہیں، پانا رہتا دو پانا. ہم نٹ بول کھول دیں، نٹ بول. گاڑی پنچر ہوگی تو نٹ کھول دیں، ہم گاڑی کھول دیں، پانا لگا کے کھول دیں. کون کھول رہا اس کو؟ پانا کھل رہا نہیں.
पाना कहाँ खोला, पाने को लगा दो खोलता हो नहीं, पाने को लगा दो, टायर को पाना लगा हट जाओ, खोलता हो नहीं, खोलता नहीं खोलता। वो पाने को क़ुव्वत अपनी होना पड़ता, अपनी क़ुव्वत लगाए तो नट खुलता हो नहीं। गाड़ी पंक्चर हो गई, अब ये खाली इतने इस्तेदार कर लो, अल्लाह के वली बन जाते इंशाल्लाह। जब गाड़ी पंक्चर होती खाली पाना लगा लेना, लगा के हट जाओ। नट कौन खोलता बोलो, अब बोल पूछो, बच्चे से पूछो नट कैसा खुलता, मैं बोलता पाना खोलता, बोलता नहीं, पाने से खुलता, पाने से कहाँ खुलता। पाना लगाने के बाद में क़ुव्वत देना पड़ता अपनी, तो नट खुलता। पाना मजबूर है उन्हें नहीं, जब तक कि मैकेनिक हाथ में लेके पाना लगाएगा नहीं, उसको अपनी क़ुव्वत दे देगा, नट खुलता ही नहीं। पाना है, मैकेनिक खुद यानी मखलूक इंसान खुद पाने को पता, इंसान पाने को बनाया, मतलब पाना मजबूर है, पाना उठ के नहीं खुलता नट। पाने को जो बनाया था उठाना, अपनी क़ुव्वत उठा के पाना लगा के क़ुव्वत दिया तो जब खुलता। खाना खाते वक्त में ये खाना ये बनाया हाथ, लेकिन इसको क़ुव्वत कौन देना, इसको पाना जो मजबूत पड़ा है, हाथ भी पड़ा हुआ है अपने जिस्म पे, हम तो हमारे अपन उठा के खा रहे हैं। अरे क़ुव्वत को अल्लाह ताला उठा के खिला रहा हमारे को, यहीं से अल्लाह फर्श पे देखते अल्लाह को। पाने को हम साथ हो जा रहे हैं उन्हें क़ुव्वत देने का, अरे कितना अल्लाह निशानी दिया थी, जर्रे जर्रे में निशानी है नहीं। पाना जब खोल रहे हम, अब ये फैन खून फिर रहा था हमारे, हम फैन फिर रहा हो, उसको कनेक्शन निकाल दो वहां से, खाली स्विच काम होता है, डिस्कनेक्ट कर दो वहां से। फैन फिर रहा, रुक जाता थोड़ी देर में उन्हें, फैन फिर रहा, फैन फिर रहा, फैन काम फिर रहा, फैन फिर रहा बोला उसकी जात में शिर्क है नहीं, करंट की जात में शिर्क है, करंट फिरा रहा है उसको, फैन फिर रहा बोला शिर्क है उसकी हद तक। फैन नहीं फिरता, नट जैसा नहीं, नट पाना नट को नहीं खोल सकता जी। पाने को हम पकड़ के अपनी क़ुव्वत लगाते नहीं लगाते, पाना तो है मजबूर है उन्हें, अपनी क़ुव्वत लगी तो नट खुल रहा। अब हम खाना खाते वक्त में ये खाना खा रहे, ये हाथ जैसा पाना पड़े हुआ मजबूर है ना, हाथ भी मजबूर है ये। अभी खाने की जब हमारी हाजित पूरी हुई, अब ये पेट हाजित रवा कौन है, अल्लाह है ना, हमारे पेट को खाना देने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है नहीं। अब हमको भूख लगी, पंक्चर हो गई, तो गाड़ी की हाजित कौन पूरी करना, गाड़ी का मालिक पूरी करना, खुद ब खुद पंक्चर नहीं बन जाती गाड़ी, वो नहीं, गाड़ी अपनी जगह ठहर जाती। अब उसको पंक्चर बनाना है तो मालिक बनाना, पाना लेना, पाने को रख के फिराना। अब हमारी हाजित पूरी करना है तो ये पाना है हमारा नट पड़ गया, खाना है, अभी खाना उठा के खाना है तो ये हाथ मजबूर है, पाना जैसा पड़े हुआ है ना, ये हाथ भी पड़े हुआ है वैसे। अभी हाथ को उठा के खिला रहे तो ये मौला था उठा के खिला रहा, ये मौला हमारे साथ ऐसा रह क्या क़ुव्वत दे रहा। क़ुव्वत अल्लाह की ज़ाती है, किसी को नहीं दिया क़ुव्वत अल्लाह ताला, अपनी खुद के पास रखा, किसी को क़ुव्वत नहीं दिया अल्लाह ताला, किसी को क़ुव्वत नहीं है। ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कुरान मजीद में एक जगह फरमा दिया, पूरी कुरान मजीद में एक ही जगह आयत फरमाया, ला नफ़ीउल जिन्स है वो। उलमा इकराम की सोबत में बैठ के अगर मालूम करना है तो ला की यानी ला जो है ना, ला नफ़ीउल जिन्स है, ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये कुरान है। हदीस क्या है, हदीस में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इरादे को भी निकाल दिए, ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। कोई ना इरादा रख सकता, ना कोई क़ुव्वत रख सकता, ना किसी के पास इरादा है खाना खाने का, ना किसी के पास क़ुव्वत है खाना खाने की। वो पाने के पास इरादा है, अगर गाड़ी पंक्चर हो गई तो मैं खुद इरादा करता, उठ के जाके मैं उसका नट खोल के मैं टायर चेंज कर दूंगा, बोल के नहीं, ना उसको इरादा नहीं है ना क़ुव्वत है। अगर इरादा है तो क़ुव्वत कहाँ है करें, क्या हदीस है ये, ला हौला वला क़ुव्वत, कोई इरादा नहीं रख सकता, कोई क़ुव्वत नहीं रख सकता सिवाय अल्लाह के, इल्ला बिल्लाह। कैसा बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसा फरमाए, कैसी हदीस है वो, हदीस खाली वो ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह बोल तो खत्म, ईमान कैसा ताज़ा होना रहा। फिर ये क़ुव्वत कहाँ से आ रही मौला, पाने को देखा मैं, पाना तो मजबूर है, उसको इरादा भी नहीं है क़ुव्वत भी नहीं है। इरादा किसका है, कौन इरादा करा पाने को उठाने का, हम करें ना, हम इरादा करें। अब हम इरादा करके बैठ गए क्या, खाली हम इरादा भी करें तो पाना मजबूर है, इसको क़ुव्वत देना है, कौन क़ुव्वत देना, जो इरादा करा उन्हें क़ुव्वत देना। तो इरादा भी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, इरादा भी तेरा नहीं है, ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह बोल, ना तेरा इरादा है ना तेरी क़ुव्वत है। तू खाना खाने का इरादा भी नहीं हो, इरादा भी अल्लाह देता तेरे को। देखो कई वक्त भूख लगती है, मैं वैसा भी नहीं था, इरादा नहीं होता, अरे हो टाइम हो गया ना, अरे आज बहुत लेट हो गया, बोलते नहीं बोलते, कभी खाना लेट खाते हम, कभी बातों में भूल जाते, अरे आज लेट हो गया भाई खाना खाना, क्या बात है भूल गए थे अपन, बोलते अल्लाह इरादा नहीं दिया। जब तक अल्लाह इरादा देगा फिर जब खाने में खाने क़ुव्वत देता अल्लाह ताला। ये इस्तेदार है, ये इस्तेदार रखना हमारा, ये 24 घंटे इबादत में रहना है, खाना खाते वक्त। अरे बैतुल खला को भी कहते क़ुव्वत अल्लाह जरा, हम अल्लाह साफ कर रहा, बैतुल खला भी वो इस्तेदार है ना। बाथरूम में इबादत नहीं कर सकते, बाथरूम में भी इबादत करना है नहीं, क्योंकि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला हमको इबादत के लिए, वो इबादत इस्तेदार करना इबादत है, खाली चलना फिरना उठना बैठना सब अपन अल्लाह के पाने। अल्लाह ताला जब जैसा जो पाने की जरूरत पड़ी, 21 का पाना नहीं होना भाई मेरे को, 22 का पाना होना, 18 का पाना, जो पानी की जरूरत पड़ी वो पाना लेते नहीं लेते अपन
نہیں، چلنے کی ضرورت پڑی تو پیر کا پانا ہے، ہاں کام کرنے کی ضرورت پڑی تو ہاتھ کا پانا ہے، نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت پڑی تو یہ بھی پانا ہے اللہ تعالیٰ کا، نہیں، تو لہٰذا آج وقت زیادہ ہو گیا، لہٰذا آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ محمد رسول اللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کے بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔